انداز اور ہوتے ہیں، قانونی انداز اور ہوتے ہیں. اللہ رسول سے قانونی محبت نہیں طلب کی گئی، اللہ رسول سے عشق والی محبت طلب کی گئی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے ایسی محبت کرو کہ قربان ہوتے جاؤ. عشق و محبت کے انداز اور ہوتے ہیں، قانونی انداز اور ہوتے ہیں. اللہ رسول سے قانونی محبت نہیں طلب کی گئی، اللہ رسول سے عشق والی محبت طلب کی گئی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے ایسی محبت کرو کہ قربان ہوتے جاؤ. جیسے اللہ کے رسول حضرت علی سے پوچھا آپ کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا سخت گرمی میں، شدید پیاس میں، ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ محبت تھی. شدید بھوک میں تازہ کھانے کی طلب سے زیادہ محبت تھی. اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی آبرو اور کائنات میں جو کچھ جو ہے اس سب سے ہمیں زیادہ اپنے محبوب سے محبت تھی. محبت اطاعت کو پیدا کرتی ہے، یہ ڈنڈے سے نہیں آتی. کیونکہ ہم لوگ ڈنڈے سے کھڑے ہوتے ہیں اشارے پر، اسے جس کا داؤ لگتا ہے وہ اشارہ توڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ محبت میں نہیں کھڑا، وہ ڈنڈے کے خوف سے کھڑا ہوا ہے چالان نہ ہو جائے اور پکڑا نہ جاؤں یا کہیں ٹکر نہ ہو جائے تو وہ خوف سے کھڑا ہوا ہے. یہ اطاعت اللہ نہیں مانگ رہا، یہ اطاعت اللہ کا رسول نہیں مانگ رہا. تو وہ کر کے اندر کی پکار ہو اللہ رسول پہ قربان ہو جانا. ہائے ہائے ام عمارہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ عبداللہ بن زید، حبیب بن زید جب شکست ہو گئی، احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور بڑوں بڑوں کے قدم اکھڑ گئے اور چند آدمی اللہ کے نبی کے گرد تھے. باقیوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ خبر شیطان نے اڑا دی. مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو شیطان نے آواز لگائی محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. تو ان کو عبداللہ بن قمیہ نے قتل کیا تو اس نے آواز لگائی شہید ہو گئے. افراتفری مچ گئی. اس وقت کچھ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، کچھ نے ہتھیار پھینک لیے. چند آدمی ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، عبادہ بن صامت اور سعد بن معاذ اور سہل بن حنیف اور ابو دجانہ، یہ چند لوگ تھے جو، اور سہیل اور یہ زید، عبداللہ بن زید، حبیب بن زید، ام عمارہ، یہ 14-15 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. ان میں ایک خاتون بھی ہیں ام عمارہ. وہ کہہ رہی ہیں اگر اللہ کے نبی پر کوئی آیا اور تمہاری آنکھ جھپکتی ہوئی تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں. تینوں دو بیٹے دائیں بائیں اور بیچ میں ماں ہے. کہ میرے بیٹو اگر آج اللہ کے نبی پر کوئی آنچ آئی اور تم زندہ رہے تو میں قیامت کے دن اپنا دودھ بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی. یہ عشق و محبت کا تقاضا ہے. اور حیرت کی بات ہے عبداللہ بن قمیہ جس کے وار سے ہمارے نبی زخمی ہوئے اور 1 مہینہ زخم رشتہ رہا، اس پر پلٹ کے حملہ ام عمارہ نے کیا ہے. مردوں میں کوئی نہیں آگے بڑھ سکا. ام عمارہ نے اس پہ 2 بار کیے، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا. فرماتی تھی بدبخت نے دوہری زرہ پہنی تھی، میرا وار کارگر نہیں ہوا ورنہ اسے پتہ چل جاتا. اور یہی حبیب بن زید، ان کو مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا اللہ کے نبی نے دعوت دینے. اس نے ان کو پکڑ کے 1 ہاتھ کاٹا. پہلے کہا مجھے کہو میں اللہ کا رسول ہوں. تو فرمانے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا. پھر وہ کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہ مجھے بھی کہہ دو چھوڑ دوں گا. کہا نہیں میں مجھے سنائی نہیں دیتا. تو اس نے 1 ہاتھ کاٹ دیا. پھر دوبارہ اپنی بات کو دہرایا تو آپ نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا. تو اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہا 1 دفعہ کہہ دو میں رسول ہوں چھوڑ دوں گا. ان کا مجھے سنائی نہیں دیتا. پھر اس نے 1 پاؤں کاٹ دیا. پھر کہا اب بھی کہہ دو میں اللہ کا رسول چھوڑ دوں گا. کہ مجھے تو سنتا نہیں. اس نے دوسرا پاؤں کاٹ دیا. پھر کہنے لگا اب بھی زندگی بچ سکتی ہے، تم کہو میں رسول چھوڑ دوں گا. کہ میں تو سنتا نہیں. کہ محمد اللہ کا رسول. کہا ہاں اشہد انہ رسول اللہ. اور یہاں جان بچانے کے لیے کفر بولنا جائز تھا. تمہیں سنت بھی کیڑی گل ہے جی؟ کیا حقارت کا لہجہ ہوتا ہے. سنت بھی کیڑی گل ہے جی؟ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. اس ظالم کوئی عشق و محبت بھی کوئی شے ہے کہ نہیں؟ عاشق ہونے عشق کمانے چلو رکھیں وانگ پہاڑا ہو
سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی جتھے جڑے واقف کو اسراراں ہو سجدوں سر چاہیں نبا ہو تھوڑے کافر کہیں ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے تم 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو پھر دکھتے تے راز نہ بننے اور کوئی عشق و محبت بھی کوئی شے ہے کہ نہیں ہے اور جی سنت بھی کوئی گل کرو تو ثواب نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں آئے ہائے ہائے تم 1-1 روپے پہ ایمان کے سودے کرتے ہو 1-1 روپے پہ جوانی کی بہاریں خزاں میں بدل دیتے ہو سب جا کر تمہارے گھر چلتے ہیں سب جا کر لاہور میں رہنے کے نظام چلتے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک سنت کو چھوڑنے پہ کتنے گھاٹے میں چلا گیا اور کہیں بھی سنت ہے 2 جہان دے سردار بھی سنت ہے اور ایک دفعہ کہہ دے میرا رسول مجھے تو سنائی نہیں دیتا تو سمجھا ایک بوٹی اتاری اللہ اکبر پھر اس نے دوسری بوٹی اتاری پھر تیسری بوٹی اتاری پھر سارا گوشت ہڈیوں سے اتار کے ادھیڑ کے رکھ دیا یہ نہ کہل وقت سکا کہ تو اللہ کا رسول ہے ایسی دردناک موت کی خبر جب ماں کو پہنچے گی تو فکر کے کیا بیتے گی اسے کہا جاؤں میں ہمارا حبیب تیرے بیٹے کو یوں قتل کیا گیا تو اس نے مسکرا کر کہا لہذا اليوم اربع یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا لہذا اليوم اربع یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا عند اللہ احتسبتہ میرا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اور میں نے بچوں کو پروان کیوں چڑھایا تھا تمہارے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں او لیول کر اے لیول کر او لیول کر اے لیول کر نہیں کیتا تو جنہیں روٹی نہیں لبنی جنہیں بھوکھے ہی مر جانا ہے کچھ کرواؤ او لیول کرواؤ اے لیول کرواؤ کوئی اللہ رسول کا غلام بھی تو بناؤ تو یہ بھی تو تمہارے ذمے ہے کہ مرو تو تمہارے پیچھے کچھ پڑھنے والے تو ہوں اور بچے کو نماز کا ہی نہ پتا ہو تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا اس کے دولت کا اس کے دھن کا کس کام کا وہ دھن دولت جو میرے مرنے پر میرے کام نہ آیا کس کام کی وہ اولاد ہے جو میرے مرنے کے بعد میری قبر میں ٹھنڈک کا سامان نہ بن سکی تو یہ بت توڑو ہے ان سے نکلو گے تو اللہ رسول کی ٹھنڈی چھاؤں نظر آئے گی ورنہ صحرا کی تپتی ریت سے تڑپ تڑپ کے جان نکل جائے گی اسی کو لوگ زندگی سمجھتے رہ جائیں گے میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں ساری امت نہیں ساری انسانیت انتہائی خطرے کے دور پر چل رہی ہے اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوتے سڑک پر آ چکی ہے جب 4 دیواری کے اندر گناہ ہوتا ہے اللہ بھی بھول دیتا ہے اور جب وہ باہر نکل آتا ہے پھر زمین کپ کپاتی ہے پھر اللہ کا نظام بدلتا ہے پھر اللہ زمین کو صاف کرتا ہے تو اس وقت انسانیت ننگی ہو کے سڑک پر آ چکی ہے اور نافرمانی ایسے منڈیوں کے جنس کی طرح بک رہی ہے غلہ منڈی کی منڈی جنس کی طرح فلن کم میرے اللہ کی غیرت حرکت میں آئے اور زمین کپا دے پہاڑ تھر تھرا دے آسمانوں کو لرزا دے فضل اس کے کہ اس کا کوئی نظام چلے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو اپنے اللہ کو راضی کرو مرنے سے پہلے ورنہ گھاٹے کا سودا ہے خسارے کا سودا ہے جو پایا وہ بھی کھو دیا جو کھویا وہ تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے در پر جھکو اور توبہ کرو اور اس کو منانا اپنی زندگی کا شعار بناؤ اس کی نیت کرو تبلیغ میں جانا اور وقت لگانا تبلیغ میں جانا اور وقت لگانا یہ اسی توبہ پر پختگی کے لیے ایمان کی سلامتی کے لیے ہے اور اپنے آپ کو اچھے ماحول میں لے جائے بغیر تو سب نہا کے آئے جسم کا میل اتارنے کے لیے اللہ نے پانی رکھا ہے روح کے میل کو اتارنے کے لیے اللہ نے اچھی صحبت کو رکھا ہے جسم کا پسینہ پانی سے نکل جاتا ہے روح کا پسینہ پانی سے نہیں نکلتا ہے جسم کی بدبو خوشبو لگانے سے چلی جاتی ہے روح کی بدبو یہ خوشبو لگانے سے نہیں جاتی ہے اس کے لیے ایمانی ماحول چاہیے ایمانی صحبت چاہیے ایمانی تربیت چاہیے تب جا کر روح میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور ایک ستھرائی اور صفائی پیدا ہوتی ہے کرو گے اللہ چمکائے گا نہیں کریں گے اپنے پاؤں کو کلہاڑی ماریں گے لا یضر اللہ شیئا اللہ کو کون نقصان پہنچا سکا ساری دنیا فرعون بن جائے اس کا کیا گھٹتا ہے اور ساری دنیا جنید بغدادی بن جائے اس کا کیا بڑھ جاتا ہے سارے سجدے میں پڑ جائیں وہ بڑھ نہیں جاتا
سارے منکر ہو جائیں وہ گھٹ نہیں جاتا، وہ گھٹنے اور بڑھنے سے پاک بے نیاز اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ احد، وہ صمد، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس تک پہنچنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آؤ. اس تک پہنچنا ہے، اس کے خزانوں تک جانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. وہ کہہ رہے ہیں ابو سفیان اے دنیا کا انسان تمہارے لیے عزت لایا ہوں، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، تمہیں منزل تک پہنچاؤں گا. ہائے ہائے ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم اپنا کلمہ چھوڑ کے تیرا کلمہ پڑھیں گے. ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہمارا اپنا دین ہے. آپ نے کہا اچھا اور؟ تو کہتا ہے ایران روم کی سلطنتیں تیری غلام بن جائیں گی. کیسے کیسی دیوانوں والی بات ہے، ہمیں روٹی نہیں ملتی تو کہتا ہے یہ اتنی بڑی سلطنتیں ہماری غلام بن جائیں گی. اچھا اور؟ تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. آج تک کوئی قبر سے اٹھ کے آیا ہمارے باپ دادا میں سے؟ تو آپ مسکرائے وقال لعل الحیات تطول بک. آپ نے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھ لے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم ٹوٹے گا اور مدینے میں آئے گا، اور تو دیکھے گا قیامت کا دن. اور رہ گیا قیامت کا دن، تو جب قیامت قائم ہوگی تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات بھی ہوگی کہ نہیں ہو گئی. تو کہنے لگا میں نہیں مانتا اور واپس چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب کلمہ پڑ گیا تو بدو کہنے لگا ایک بات تو ہو گئی. پھر بھی ڈٹا رہا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا. کہنے لگا یہ تو دوسری بھی ہو گئی. پھر کہنے لگا ہوں تیسری ہو ہی جاؤں گی میرا خیال ہے. تو اس نے گھر چھوڑا اور مدینے آ گیا اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے استقبال میں، اور کبھی اس کے گھر اس کو ملنے جاتے اور جب اس کا استقبال کرتے تو فرماتے تمہیں پتہ ہے میں اس کا کیوں استقبال کرتا ہوں؟ اس کو اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہے کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ پکا جنتی ہے. میں اسی کی عزت کرتا ہوں. تو اپنے ہاتھ چھڑا لو، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دو. میرے رب کی قسم دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی. اس کے لیے ہے اللہ کی راہوں میں نکلنا، تبلیغ میں کرنا. تو یہ سارا مجمع کسی پر توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اللہ کی مان کے چلنے کے ارادے کرو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر وقت لگاؤ اور سیکھو. ہمیت کہتے ہو چلو آج توبہ تو کر لو بھائی. اس کے لیے تو میں نہیں کہہ رہا تم 4 مہینے دو، ابھی توبہ کر لو. جمعے کی مبارک گھڑی ہے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک بار پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک بار پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اگر دل سے نکلی ہے تو میرے رب کی عزت کی قسم پچھلے سارے معاف ہو گئے. سارے جاؤ آج نئے سرے سے عمل کرو. ہاں جو فرائض چھوڑے ہیں قضا دیتے رہنا، جو کسی کا حق مارا ہے اس کو ادا کر دینا، جرم معاف ہو گیا ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. ادھر تم توبہ کرو جاؤ معاف، نئی فائل لگا دو، نئی کاپی لگا دو. تو الٹے ہاتھ والے فرشتے کی آج کی ساری محنت ختم ہو گئی. آج وہ نئی فائل لے کے باہر نکلے گا تو اس کے اوپر کوئی نیا پورنا نہ ڈالنا، پھر اس پر پکے رہنا. ہاں کبھی ٹوٹ جائے پھر کر لینا. یہ میرا رب ہے جو کہتے جتنی دفعہ توبہ کر کے آئے گا اتنی دفعہ میں معاف کروں گا. سنت كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من رفع السماء بقدرته ودح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ تو بے مثل بے مثال اور ہم تیرے گنج